معزز میڈیا کے دوستوں اور یہاں ایم کیو ایم پاکستان کی میزبانی میں جمعیت علماء اسلام کا جو نمائندہ وفد ایم کیو ایم پاکستان کے عارضی مرکز پر تشریف لایا ہے، سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم اور آپ کی آمد کا بھی انتہا شکریہ۔ جے یو آئی جمعیت علماء اسلام پاکستان سندھ کے جنرل سیکریٹری محمد راشد محمود سومرو صاحب اپنے ایک وفد کے ساتھ آج ایم کیو ایم کے عارضی مرکز تشریف لائے ہیں، آپ کے علم میں ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے خالد مغل صدیقی بھائی ہمارے سربراہ، ان کی طرف سے ہم سب نے ان کا استقبال کیا، اور ظاہر ہے کہ خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو، اور ظاہر ہے کہ جب دو سیاسی اکائیاں آپس میں باہم ملتی ہیں تو سب سے پہلے تو وہ ملک کے موجودہ حالات اور پھر بالخصوص سندھ کی صورتحال پر لازمی طور پر ایک تفصیلی گفتگو ہوتی ہے، تو ہم نے موجودہ سیاسی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کی جڑی ہوئی معاشی بدحالی ہے، سیاسی عدم استحکام اپنی جگہ، سیاسی بحران اپنی جگہ، پھر معاشی بدحالی پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی، اور پھر خاص طور پر صوبہ سندھ کا جو کردار ہو سکتا ہے ملک کو تمام عدم استحکام سے نکالنے کا، تمام بحرانوں سے بچانے کا، تو گزشتہ 15 سالوں میں آخر ایسا کیا ہوا کہ سندھ وہ کردار ادا کرنے سے قاصر رہا، اور ہم گزشتہ کئی ماہ سے آپس میں رسمی طور پر اور غیر رسمی طور پر جب ملاقات کرتے ہیں، اور اس میں اپنے جی ڈی اے کے دوستوں کے ساتھ بھی، تو ہم تینوں فریقین کم و بیش ایک ہی بات پر جو ہے وہ پھر ہمارا اتفاق ہوتا ہے، اور آج بھی ہم نے یہی بات کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو گزشتہ 15 سالوں سے بلا شرکت غیرے اپنے سیاسی قد اور وزن سے بھی زیادہ سندھ کے سیاسی وڈیروں اور جاگیرداروں نے جس طرح یہاں کے اقتدار، اختیار، وسائل، یہاں کی زمینوں، یہاں کے انتظامی معاملات پر قبضہ جمائے رکھا ہے، اور ہر مرتبہ سندھ کے عوام میں سندھ کارڈ کا استعمال کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے جس طرح اپنے سیاسی اکابر شہداء کے لہو کو بیچا، جس طرح سندھ کے مظلوم عوام کی سیاسی امنگوں کا خون کیا، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اب یہ سندھ کارڈ ہم نہیں چلنے دیں گے۔ اس کی بنیاد پر اب معصوم عوام کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنے دیں گے کہ سندھ میں اور خاص طور پہ دیہی سندھ میں کوئی متبادل قیادت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے پورا یقین ہے کہ آج جو اسٹریٹ پاور دیہی سندھ میں واضح طور پر میرے جے یو آئی کے بھائیوں، اکابرین اور سیاسی دوستوں اور ساتھیوں کے پاس ہے، مجھے یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی وہ سیاسی قوت، وہ سیاسی حمایت جو عوام کی ہو سکتی ہے، جو لوگ دل و جان کے ساتھ جس طرح کسی کی آواز پر لبیک کہہ کر بڑے بڑے اجتماعات، جلسوں اور ریلیوں میں اور احتجاج میں آ سکتے ہیں، اگر آج وہ کسی کے پاس دیہی سندھ میں وہ سیاسی قوت ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے
जमीयत उलमाए इस्लाम के भाइयों के पास है, और इनके साथ साथ GDA के साथियों ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया है। और जो वहां पर MQM का वोट बैंक मौजूद है, तो हम बहुत तेजी के साथ अब ये बात तय कर रहे हैं कि इनफ इज इनफ। अब तमाम हदों को पार कर लिया है सिंध के सियासी वडेरों जागीरदारों ने। और जिस तरह आज कराची का रोना तो हम रोते हैं और हम उसका जिक्र करते हैं, हैदराबाद का, सक्खर का, मीरपुर खास का, लेकिन नवाबशाह और लाड़काना के हालात भी, वहां के जो गोट हैं, वहां के गांव हैं और इवन शहरी इलाके हैं, तो कराची, खौफ कराची हो, नवाबशाह हो, लाड़काना हो, कश्मोर हो, जैकबाबाद हो, इनमें आप ये फर्क कर ही नहीं सकते कि 15 सालों में यहाँ के अवाम के साथ, सिंध के लोगों के साथ जो जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी हुई है, जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं, मैं समझता हूं कि अब सिंध के अवाम, हम सब की मुश्तरका कोशिशों से, हमारी वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल से एक उम्मीद की किरण रोशन हुई है और उनकी ये गलत फहमी दूर हो रही है कि सिंध में और दही सिंध में कोई मुतबादिल क़यादत मौजूद नहीं है। हमने ये तय किया है कि हम सब मिलकर वसीउल नजरी और वसीउल क़ल्बी का मुजाहरा करके इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके सियासी वडेरों जागीरदारों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। और ये जो बेचैनी और इस्तराब है जिसका गुज़िश्ता दिनों नवाबशाह में इजहार हुआ, ये जैसे जैसे हमारे दरमियान मामला तय पाते जाएंगे, वैसे वैसे उनके बयानात में ये तेजी और तुंदी आती रहेगी। और वो इस तरह की बात करेंगे कि हम, ये अगर हमारे लिए ऐसी बात की गई कि हम कहीं पर कोई मैदान छोड़ के कहीं थोड़ा पीछे हटे हैं टैक्टिकली, तो ये कहा जाए कि हमने मैदान छोड़ दिया और ये बात करके तुमने 15 सालों में जो सिंध की तकसीम की पॉलिसी पर काम किया, एक तरफ कौम परस्ती का लिबादा ओढ़कर मासूम मेरे सिंधी बोलने वाले सिंधी भाइयों का इस्तेसाल किया, ना नवाबशाह और लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मोर को कुछ दिया, ना कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास को कुछ मिला, तो फिर अवाम तो वहीं पर रहे। तो आज हमने ये तय किया है, ये अहद किया है कि हमें एक बहुत बड़ी यकजहती और इत्तेहाद कायम करना है और इस खला को, जो पीपल्स पार्टी की नाअहली, उनके मजालिम, उनकी नाइंसाफियों और उनकी सिंध की तकसीम की पॉलिसी से, जहां पर कौम परस्ती को हवा दी जाए, जहां मुनाफरत को हवा दी जाए, तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस पॉलिसी को नाकाम बनाने के लिए सिंध के दही और शहरी अवाम के दरमियान जो हम आहंगी कायम करने के लिए हमने कुर्बानियां दी है, उन्हें रायगा होने से बचाने के लिए हमने ये अहद किया है कि हम उनके इश्तियाल अंगेज बयानात का जवाब, कोई कौम परस्ती का लिबादा ओढ़कर मासूम सिंधियों को, मासूम सिंधी जबान बोलने वाले मासूम सिंधी या उर्दू जबान बोलने वाले सिंध के शहरों में रहने वाले सिंधी, जो उर्फ आम में महाजिर कहलाते हैं, और उन शहरों में अब हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी बसता है, हर इलाके का पाकिस्तानी बसता है। कराची एक मिनी पाकिस्तान है, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची चलता है तो इस्लामाबाद भी चलता है और रावलपिंडी भी चलता है।
یہ ساری باتیں میں ہر موقع پر اس لیے کرتا ہوں کہ سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں یاد رکھنی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان ذمہ داریوں کا پاس کیا جائے اور اس کے مطابق آگے کے فیصلے کیے جائیں۔ اور جو آج گفتگو ہوئی اس میں جہاں ایک ہمارے درمیان وسیع البنیاد اشتراک عمل ہمیں قائم کرنا ہے، ایک یکجہتی قائم کرنی ہے، اور ایک دوسرے کی طاقت کو ایک دوسرے کی طاقت کے ساتھ جوڑنا ہے، تو اس پر ہم نے آج مکمل اتفاق کیا پہلی گفتگو، تو تاکہ یہ سندھ کارڈ جو ہے وہ اس سیاست کا خاتمہ کرے۔ دوسرا، اسی کے ساتھ غلط فہمی سندھ کے معصوم بے گناہ عوام کی کہ ہم ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے، وہ یتیم نہیں ہیں۔ لاڑکانہ کے نواب شاہ کے شہری یتیم نہیں ہیں، لاوارث نہیں ہیں، وہ ان وڈیروں جاگیرداروں کے محتاج نہیں ہیں، ان کے بھائی ان کی بہنیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ان کے سر پر ہاتھ بھی رکھیں گے، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، اور ان کے خلاف ظلم کا خاتمہ بھی کریں گے، یہ ہم نے آپس میں طے کیا ہے۔ دوسرا جو ہماری گفتگو اس میں میرے بھائی راشد محمود سمرو بھائی بھی روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو کیئر ٹیکر حکومت میں چاہے وزیر اعلیٰ ہیں، پھر وزراء ہیں، اور پھر اس کے بعد جو افسران کی جو پوسٹنگز ہوئی ہیں اور تعیناتی ہوئی ہے، اس پر ہمارے مشترکہ تحفظات ہیں، ہماری تشویش ہے، کیونکہ اگر بہت اعلیٰ سطح سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سسٹم گزشتہ 15 سالوں میں جو لوٹ مار کا، بدعنوانی کا اور کرپشن کا قائم ہوا ہے اسے ختم کرنا ہے، تو یہ جو پوسٹنگز ہوئی ہیں یہ کم و بیش وہی ہیں جو گزشتہ 15 سالوں میں ہوتی رہی ہیں، تو یہ ہم نے اس پر مشترکہ طور پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور جس سطح پہ ان تحفظات کو پہنچانا ہے ہم نے پہنچایا ہے۔ یہ ہماری دوسری گفتگو، اس پر بھی ہم ایک پیج پر ہیں۔ اور جو تیسری بات ہے کہ پورے سندھ میں اس وقت بد امنی ہے، لا قانونیت ہے، ڈاکو راج ہے، اندرون سندھ میں بھی اغوا برائے تاوان اور دشمنی کی بنیاد پر اغوا، یہ سلسلہ بہت اپنے عروج پر ہے۔ اب کیئر ٹیکر حکومتوں نے چاہے وفاقی ہو صوبائی ایک بیڑا اٹھایا ہے سسٹم کو ختم کرنے کا، بدعنوانی کو ختم کرنے کا، کچھ احتساب کو شروع کرنے کا، تو پھر یہ جو جرائم ہیں، اور جس میں کراچی کا اسٹریٹ کرائم ہو یا لاڑکانہ، نواب شاہ، اور پھر باقی جو دیہی علاقے ہیں کشمور، جاکب آباد، تو وہاں کے حالات بھی کراچی سے اور کراچی کے حالات ان علاقوں، ان شہروں سے مختلف نہیں ہے۔ تو یہ پورا سندھ یرغمال بنا ہوا ہے۔ یہ 15 سالوں میں ڈاکوؤں کی سرپرستی کی گئی، راشی افسران اور جس طرح کے خود کو خدا سمجھنے والے جو وڈیرے جاگیردار وزراء تھے، انہوں نے جس طرح سندھ کے ریاستی جو اختیارات اور وسائل تھے ان کو جس طرح اپنی ذاتی اور گروہی جاگیر سمجھ کر استعمال کیا، اور ریاستی طاقت کا، حکومتی وسائل کا بے دریغ استعمال کیا اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے، ہم اس کی پہلے بھی مذمت کرتے رہے ہیں، آج بھی ہم واشگاف الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ جو لیگیسی ہے 15 سال کی حکومت کی جو ابھی بھی قائم ہے، ڈاکو راج کی صورت میں، اسٹریٹ کرائم کی صورت میں، جس کو ایکچولی پورا موقع دیا گیا، جس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، تو میں سمجھتا ہوں چاہے چوری ہو، ڈکیتی ہو، ریزنی ہو، کراچی میں پھر جس طرح میرے نوجوانوں کا کراچی میں قتل ہوتا ہے، وہ ٹیلی فون، موبائل فون دے دیں، اپنا والیٹ دے دیں، اپنا سب کچھ دے دیں، گاڑی کی چابی دے دیں، اس کے باوجود بھی جو لوٹ مار کرنے والے، ریزنی کرنے والے ہیں، سنیچرز ہیں، وہ ان کا بہیمانہ قتل کر کے جاتے ہیں۔ یہ 15 سالوں میں انہیں دودھ پلایا گیا ہے، یہ اصل بات ہے۔ تو ہم نہیں، کراچی کے، سندھ کے شہروں میں رہنے والوں میں یہ ڈر و خوف پیدا کیا گیا ہے، اس طرح ڈاکو راج اور یہ بدعنوانی کا راج جو قائم ہوا ہے، یہ انہیں اس ڈر و خوف سے ہم نکال رہے ہیں۔ ہم سیاسی اور جمہوری استحکام کے لیے
مولانا فضل الرحمان کی آواز پر لبیک کہہ کر اگر ہم نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کر لی تھی، جبکہ ہمیں معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا، پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابرین کے ساتھ، اور شہباز شریف صاحب PMLN کے جو صدر ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو سربراہ ہیں، انہوں نے بھی ضمانت دی تھی، لیکن میرے خیال میں وہ بھی جانتے ہیں، میرے دونوں اکابرین بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ تھی، یہ ہم نے صوبائی حکومت اسی لیے جوائن نہیں کی کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ کل حلیف تھے، نہ آج ہیں، نہ کل حلیف ہوں گے۔ ہم سندھ کے دیہی اور شہری عوام کی خدمت، ان کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے ہماری جو اولین اور پہلی کوشش انشاءاللہ تعالی یہ ہے کہ اب یہ 15 سالوں سے جو ظلم کا سلسلہ ہے اسے ختم کیا جائے، سندھ کارڈ کے استعمال کو ختم کیا جائے، اور ایک متبادل قیادت ہے اسے واضح طور پر سامنے لایا جائے، اور سندھ کے عوام کو، دیہی ہوں شہری ہوں، مایوسی سے نکالا جائے۔ ان کے جو جملہ مسائل، چاہے بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کے مسائل ہیں، چاہے پانی، بجلی، گیس کے مسائل ہیں، پھر دیگر انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، یہ تمام مسائل حل کیے جائیں۔ اور اس کے لیے سندھ جتنے وسائل وفاق کو دیتا ہے، کراچی اگر 4,000 ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے تو 40 ارب کی خیرات نہ مجھے منظور ہے MKM کو، نہ JUI محمد راشد محمود سومرو کو منظور ہے، نہ میرے GDA کے اکابرین جو ہیں انہیں منظور ہے۔ تو ہم کراچی کے حقوق کے لیے، یہاں کے تمام مظلوموں کے حقوق کے لیے، حیدرآباد سکر اور پھر جیکب آباد، لاڑکانہ، نواب شاہ، کشمور، ان اور پورے سندھ کے مظلوموں کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ایک بھرپور جد و جہد کا آغاز کر چکے ہیں، اور یہ آج کا ہمارا جو مشترکہ اجلاس اور میٹنگ تھی یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیڈران کا، بالخصوص خالد مقبول صدیقی صاحب کا، جنہوں نے آج ہمیں ویلکم کیا، فاروق ستار صاحب کا، اور خواجہ اظہار بھائی، رؤوف صدیقی صاحب اور دیگر عہدیداران۔ اور میں اپنی گفتگو کا آغاز آج مستونگ میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب اس میں زخمی ہیں، کی مذمت سے کرتا ہوں، اور اس میں جو زخمی ہیں ان کے جلد صحت یابی کے لیے دعا سے کرتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کے اوپر تواتر سے یہ حملے صرف اس لیے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اپنا کام جاری رکھے گا۔ فاروق ستار صاحب نے تفصیلی گفتگو کی، جو باتیں آج ہماری ڈسکس ہوئی، اس بات پر اتفاق ہوا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہو، یا جمعیت علماء اسلام ہو، وہ سندھ میں کسی ایک علاقے، ایک قوم، ایک ذات اور ایک قبیلے کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، بلکہ کراچی سے کشمور تک بسنے والی تمام قومیں، تمام قبائل، تمام افراد، تمام علاقے ہم سب کے لیے مشترکہ ہیں، اور سب کے حقوق کے لیے مشترکہ جد و جہد کریں گے۔ کیونکہ اسٹریٹ کرائم کا اگر کراچی میں عروج ہے تو کشمور، کندکوٹ، جیکب آباد، شکارپور اور گھوٹکی میں بھی 800 بندے ڈاکوؤں کے پاس مخفی ہیں۔ یہاں اگر ہتھیار کا استعمال ہے تو وہاں بھی ڈاکوؤں کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنیں ہیں۔ کراچی سے کشمور تک امن امان کی صورتحال جب یکساں ہے، کراچی اور کشمور تک حقوق پامال یکساں طور پر کیے گئے، کراچی سے کشمور تک یکساں ڈیلیور نہیں کیا گیا،
کراچی سے کشمور تک کرپشن کی یکساں داستانیں ہیں، تو پھر ہم سب نے بھی اس کے خلاف مل کر یکساں جدوجہد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ کل میری گرینڈ ڈیموکریٹک موومنٹ کے چیف کوآرڈینیٹر پیر صدرالدین شاہ راشدی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور آج MQM پاکستان کے عہدیداران سے ملاقات ہوئی۔ اس بات پر تینوں جماعتیں متفق ہیں کہ سندھ کے اندر جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کو، جمعیت علماء اسلام کو اور MQM کو ان ٹرانسفر پوسٹنگز پر مکمل تحفظات ہیں۔ ہم ان کو مسترد کرتے ہیں، چاہے وہ DIG سطح کی ہوں یا کمشنر سطح کی، SSPs کی ہوں یا DCs کی، یا اب ہونے والی DSPs SHOs مختار کار کی ہوں۔ ہم ان ہی چہروں کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے 15 سال پیپلز پارٹی کی خدمت کی ہے، لہٰذا وہ چہرے لائے جائیں جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو، جن کی کریڈیبلٹی پر کسی کو اعتراض نہ ہو۔ ایماندار افسران آج بھی پوسٹنگ کے انتظار میں ہیں، ان کو فوری طور پر پوسٹنگ پہ لایا جائے، یک طرفہ ون وے ٹریفک قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس بات پر بھی ہمارا اتفاق ہوا کہ سندھ میں امن امان کی مخدوش صورتحال ہے۔ اسٹریٹ کرائم، ڈاکو رات کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے گزشتہ ہفتے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں مظاہرے کیے، اور اب امن کارواں کے سلسلے میں آغاز کیا جا رہا ہے، لیکن اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ سندھ کے امن امان کے لیے GDA، MQM، JUI مشترکہ حکمت عملی مرتب کرے گی۔ اور اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ عوامی جماعت سندھ کے اندر یا جمعیت علماء اسلام ہے یا MQM ہے یا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، عوامی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو وڈیروں، خوانین، نوابوں اور سرداروں کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے۔ وہ وڈیرے جنہوں نے آج آٹے کی آسمان سے قیمتیں بات کر رہی ہیں، تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں کہ ایک سال میں 1 کروڑ 20 لاکھ سرکاری گندم کی بوریوں پر 77 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی۔ وہ وڈیرے جو ملوث ہیں سندھ کے ہیلتھ کی 2.5 کھرب کی بجٹ لینے کے باوجود آج بھی لاڑکانہ اور نواب شاہ میں لوگ سرکاری ہاسپٹل کے باہر پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کرا رہے ہیں، وہاں سے ٹیسٹیں کرا رہے ہیں، اور دوائیاں بھی پرائیویٹ میڈیکل اسٹور سے لے رہے ہیں۔ 58.5 ارب روپے ایجوکیشن کی بجٹ رکھی گئی ایک سال میں، اور ان وڈیرے صاحبان کے بدولت ظلم تو دیکھیں، یعنی بے شرمی اور بے حیائی کا اس سے بڑا اور مثال کیا ہوگا کہ 58.5 ارب تعلیم کی بجٹ سے ان کا پیٹ نہیں بھرا، اور لاڑکانہ بورڈ، سکھر بورڈ، نواب شاہ بورڈ، میرپور خاص بورڈ، حیدرآباد اور کراچی بورڈ میں 6ٹھی جماعت سے میٹرک تک کے نتائج فکس کرنے کے لیے یہ تمام بورڈیں 100 کروڑ روپے میں بیچی گئیں۔ 100 کروڑ روپے کی رشوت لے کر 6ٹھی جماعت سے میٹرک تک کے نتائج دیے گئے۔ 250 کروڑ کی کرپشن کر کے فرسٹ ایئر اور انٹر کے نتائج دیے گئے، جو بچے پورا سال پڑھتے رہے، محنت کرتے رہے۔ ایک تو طبقاتی نظام تعلیم نے ان کو مار دیا، پرائیویٹ اسکول میں الگ تعلیم، پھر فارن کے اسکولوں میں الگ تعلیم، سرکاری اسکول میں الگ، 3 تعلیمی طبقاتی نظام نے جہاں سندھ کے بچے کی تعلیم کا بیڑا غرق کیا، وہاں ان کے نتائج فکس کیے گئے، اور یونیورسٹیز کے بورڈوں میں 250 کروڑ روپے کی کرپشن کر کے نتائج دیے گئے، اور 6ٹھی جماعت سے میٹرک تک کے بورڈز میں 100 کروڑ روپے کی کرپشن کر کے نتائج دیے گئے۔ اس سے بڑا سندھ کا المیہ کیا ہوگا کہ آج صوبہ سندھ کے لیے، سیلاب متاثرین کے لیے سندھ حکومت نے اسٹیٹ بینک سے 60 ارب روپے قرضہ لیا۔ جو فارن امداد آئی وہ اپنی جگہ،
جو مرکز سے امداد دی گئی وہ اپنی جگہ، لیکن آج بھی 1.5 سال پہلے سیلاب میں متاثر ہونے والے آج بھی گھروں کے لیے ترس رہے ہیں اور ان کو گھر نہیں مل رہے۔ امداد تو گم ہو گئی، لیکن ورلڈ بینک سے ملنے والا، ایشین بینک سے ملنے والا 60 ارب کا قرضہ بھی گم ہوا۔ تو اس کہ عوامی جماعتیں یہ ہیں جو آج آپ کے سامنے کھڑی ہیں، عوامی جماعتیں یہ ہیں جو عوام میں جانے کے لیے تیار ہیں، وہ وڈیروں، نوابوں، سرداروں کے بیساکھیوں پر کھڑے ہیں، جن کو یہ عوامی جماعتیں مسترد کریں گی، اللہ کے مدد سے عوام کی قیادت دے کر ان مشکلات اور مسائل سے نکالیں گے۔ اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن ان تمام جماعتوں کے تحفظات کو دور کرے، چاہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ آروز اور ڈی آروز کے تقرر کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ دیگر الیکشنی امور کے حوالے سے ہوں۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے تحفظات کو دور نہیں کرتی تو اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ تینوں جماعتیں بیٹھ کر اگلا عمل طے کریں گی۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور بالخصوص MQM پاکستان کے دوستوں کا شکریہ جنہوں نے آج ہمیں آنر دی، عزت دی، اور ہمیں لنچ کا بہت اچھا انتظام کیا۔ خاص طور پر اظہار بھائی نے حلیم کا بہت اچھا انتظام کیا تھا، میں شکر گزار ہوں ان کا۔ کوئی سوال؟ MQM پاکستان اور خالد مقبول صدیقی بھائی کی طرف سے میں بھی اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور JUI کی تمام قیادت اور وہاں جو براہ راست میرے بھائی متاثر ہوئے ہیں ان کے ساتھ، وہاں کے عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں جو میرے زخمی ساتھی ہیں انہیں جلد از جلد روبہ صحت کرے، اور حکومتیں صوبائی ہوں، وفاقی ہو، جو دہشت گرد جنہوں نے اس واقعے کا ارتکاب کیا یا اس کے پس پردہ جو لوگ ہو سکتے ہیں انہیں بے نقاب کر کے، گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا دے۔ یہ ہمارا یہ ون بائی ون کر لیں پلیز۔ کل MQM حیدرآباد نے پریس کانفرنس کی ہے، حیدرآباد کے رہنماؤں نے، انہوں نے ایک بار پھر مطالبہ یہ کیا ہے کہ سندھ میں مزید صوبے بنائے جائیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹ قائم کیے جائیں، کراچی، حیدرآباد، میر فقات اور سکر کو۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس حوالے سے ابھی جو فاروق بھائی کی بات ہوئی ہے ابتدائی، آپ نے وہ سن لی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ کارڈ کھیلنا بند ہو جانا چاہیے، پورے صوبے کی بات ہو، پورے صوبے کے عوام کی بات ہو، ایک ایک شہر کی بات ہو، ایک ایک دیہات کی بات ہو۔ جب مسائل یکساں ہیں، جب مشکلات یکساں ہیں، جب تمام قوموں کو تکالیف یکساں ہیں، تو پھر کیوں ہم ایک کارڈ کھیل کے اور اپنا ووٹ گین کر رہے ہیں؟ نہیں، اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ یہ کارڈ کھیلنا بند ہو، اور اس پر فاروق بھائی نے واضح طور پر اپنی بات کہہ دی ہے۔ لہٰذا ہم پورے صوبے کی بات کریں گے، مشترکہ کریں گے، اور پورے صوبے کو مشکلات سے نکالنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے۔ صاحب یہ بتا دیں، جن 15 سال کی کرپشن کی پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی ہے، تو ان 15 سالوں میں 1 سال وہ بھی شامل ہے جس میں JUI پیپلز پارٹی کے ساتھ PTM میں الائنس میں تھی، تو اس وقت آپ نے ان کی کرپشن کے خلاف آواز کیوں اٹھائی؟ اب جبکہ الیکشن ہونے والا ہے تو JUI ایک نیا نعرہ لگا کے کرپشن کا دوبارہ۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ صحافی ہیں، قوم آپ کو سنتی ہے، کریکشن کرنا بہت ضروری ہے۔ MQM بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی تھی، جمعیت علماء اسلام بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ نون کی اتحادی تھی۔ JUI کا پیپلز پارٹی سے نہ کبھی کوئی اتحاد ہوا نہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، سندھ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مقابلہ میں نے کیا تھا، لیاری میں بھی مقابلہ میری جماعت نے کیا تھا، نواب شاہ میں بھی مقابلہ میری جماعت نے کیا تھا، بلدیاتی انتخابات میں بھی لاڑکانہ سے لے کر کراچی تک پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہم سب نے مل کر کیا ہے۔ ہمارا پیپلز پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں رہا، اور سندھ میں سب سے توانا آواز پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف جمعیت علماء اسلام رہی ہے۔ کسی دور میں ہم نے اپنی آواز نہ روکی ہے، نہ روکیں گے، عوام کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔ فاروق بھائی یہ بتائیے گا کل صدر مملکت نے جو ہے چیف الیکشن کمشنر کو ایک خط لکھا ہے اور 6 نومبر میں کہا ہے کہ تجویز دی ہے کہ عام انتخابات ہونے چاہیے، تو MQM بھی موجود ہے، JUI بھی موجود ہے، کیا موقف ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں، ہم نے تو کل
2-3 چینلز کو بیپر بھی دیے اور بہت واضح طور پر یہ بات نے خط نہیں لکھا، انہوں نے کھپ ڈالی ہے دیا کہ کس وجہ سے وہ اب تک خاموش تھے. اب جب ان کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے تو انہیں کہیں نہ کہیں جا کے سیاست کرنی ہے. تو میرے خیال میں یہ زبردستی ایشو نکالا ہے، پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، یہ طے ہے قومی تاریخ اور شیڈیول دے. صدر مملکت کا اس سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ اپنی تھوڑی بہت عاقبت سدھارنے کے لیے مکمل جانبداری کا کردار ادا کیا ہے. انہیں تو صدارت کا جو منصب ہے وہ بھی زیب نہیں دیتا، یہ بیان ان کے منصب کو زیب نہیں دیتا. میں بھی اس پہ اسی پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خط صدر پاکستان کا نہیں، یہ پی ٹی آئی کا خط ہے، اور پی ٹی آئی کے کسی اقدام کو جمعیت علماء نے نہ پہلے قبول کیا ہے نہ اب قبول کریں گے. یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. اس پر اگر پی ٹی آئی پہلے عمران خان کی شکل میں مداخلت کرتی تھی اور اب عارف علوی کی شکل میں اگر مداخلت کرتی ہے تو ہم پہلے بھی لڑے ہیں، اب بھی لڑیں گے. کسی صورت کسی جماعت کو اداروں کے اوپر اثر انداز ہونے نہیں دیں گے. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ لوگوں کا مشترکہ جدوجہد پہ فیصلہ ہوا ہے، تو الیکشن کے حوالے سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی کہاں پہ آپ لوگ ان کو سپورٹ کریں گے، کہاں پہ یہ لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے، اس طریقے کا کوئی لائے عمل کوئی چیز سامنے آئی ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ہم جلد دوبارہ آپس میں بیٹھیں گے اور ہم کچھ کمیٹی